ونبينا ونجينا وشفيعنا أعلنا وأولانا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آلہ وأصحابہ الکاملین وعلى علماء ملتہ وأولیاء امتہ وأہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُوقِنِينَ. قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ زمین پر سفر کر کے اور جا کے دیکھیں کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. آج بہت سی قوموں کے کھنڈر موجود ہیں کہ جو ہم سے زیادہ طاقتور تھیں، ہم سے زیادہ محنتی تھیں، اور انہوں نے ایسے ایسے محلات تعمیر کیے تھے. آج کے انجینئر انہیں دیکھ کے انگشت بدندہ ہوتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں. انہوں نے مشین کے دور کے بغیر، مشینری کے بغیر اتنی بڑی عمارتیں کیسے کھڑی کر دی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اجڑے ہوئے کھنڈرات کو دیکھو، گرے ہوئے محلات کو دیکھو.
اور قبرستانوں میں بدلی ہوئی آبادیوں کو دیکھو کہ وہ مجرم تھے، وہ ہمارے باغی تھے، انہوں نے ہماری نافرمانی کی تھی، انہوں نے ہمارے قانون کے ساتھ ٹکر لی تھی، انہوں نے ہماری تعلیمات کا مذاق اڑایا تھا، انہوں نے ہمارا دین پشت کے پیچھے رکھ دیا تھا، من چاہی زندگی گزارتے تھے، ہمارے پیغمبروں کو انہوں نے جھٹلا دیا، ہمارے نصیحت کرنے والوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ہماری زمین پہ رہ کر ہمارے باغی بنے، ہمارا کھا کے ہمیں کو غرائے، ہمارا پہن کے ہماری نافرمانی کرنے لگے۔ تو قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے سیروا فی الارض، لوگوں زمین میں سیر کرو، گھومو پھرو زمین میں اور آنکھیں کھول کے رکھو، فانظروا اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا، ان کا اختتام کیسے ہوا، ان کا خاتمہ کیسے ہوا۔ بہت سے مقامات قرآن حکیم میں جہاں اللہ رب العزت نے ان قوموں کا ذکر کیا کہ جو غلط راستے پہ چلی تو اللہ نے انہیں عذاب کے شکنجے میں کس دیا، اس میں قوم عاد بھی ہے، قوم ثمود بھی ہے، قوم فرعون بھی ہے، اور بہت سی اقوام کہ جو غداری کے راستے پہ چلی، نافرمانی کے راستے پہ چلی، تو اللہ رب العزت نے انہیں ملیہ میٹ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مٹنے کی جو علامتیں بتائیں کہ میری امت کیسے مٹے گی، عذاب کے شکنجے میں کب جکڑی جائے گی، اور اللہ رب العزت کا غضب کس حال میں اترے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں 72 علامتیں بیان کی ہیں۔ ان گناہوں کا ذکر کیا کہ جو امت میں بکثرت ہونے لگیں گے، ان خطاؤں کا ذکر کیا جس میں امت ملوث ہوگی، اور پھر امام الانبیاء نے بتایا کہ جب یہ سارا کچھ ہو جائے تو پھر یہ عذاب کی صورتیں ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو عذاب کی شکلیں بیان کی انہیں ملا کر اس حدیث پاک میں 72 علامتیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس لیے بڑی توجہ اور بڑے دھیان سے آپ میری گفتگو سنیں، چونکہ میں آج اگر وقت متحمل ہوا، نہیں تو اگلے خطاب کو بھی اسی پہ رکھیں گے۔ وہ 72 علامتیں جو ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں کہ جب یہ برائیاں امت میں پھیل جائیں گی تو اس وقت یہ عذاب کی صورتیں بنیں گی۔ تو یہ سنتے ہوئے یہ دھیان بھی رہے کہ کتنی علامتیں ہیں جو اس وقت پائی جا رہی ہیں اور کتنی ہیں جو نہیں پائی جا رہی۔ یہ 15 صدیاں پہلے کی بات، امام الانبیاء نے اس دور کا نقشہ کھینچا اور کوئی شے رہنے نہیں دی۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، تو حضرت شاہ نصیر الدین نے بہت خوب کہا کہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا کہ حضور کا علم کیا ہے، آج جو چھپ کے کیا جا رہا ہے 15 صدیاں بعد جو ہونے والا تھا، تاجدار کائنات نے کوئی شے نہیں چھوڑی، ایک ایک شے بیان کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
حضرت حذیفہ بن یمان حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے پیارے صحابیوں میں سے، سارے صحابہ پیارے تھے مگر امام الانبیاء بعض پہ بہت زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ ان حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اقتراب الساعۃ اثنتان وسبعون خصلۃ، فرمایا حذیفہ یہ یاد رکھنا اور آگے بیان کرنا کہ جب میری امت میں 72 علامتیں ہوں گی، 72 چیزیں پائی جائیں گی، تو سمجھ لینا کہ بربادی کے وقت آ پہنچے، تباہی کی گھڑیاں آ پہنچی۔ نمبر 1 میں گنتا جاؤں گا، فرمایا اذا رأیتم الناس اماتوا الصلاۃ، کہ جب تم میری امت کے لوگوں کو کلمہ میرا پڑھیں گے، امتی میرے کہلائیں گے، مگر میری امت کی میجارٹی دیکھو گے کہ نمازوں کو مار دے گی، یعنی نمازیں فوت کر دے گی، نمازوں کی پرواہ نہیں کرے گی، اور جو پڑھیں گے وہ بھی بوجھ سمجھ کے، بوجھل طبیعت کے ساتھ، بوجھل دماغ کے ساتھ، طبیعت پہ گھٹن ہوگی، نماز کا وقت ہوگا تو نماز ادا کرتے وقت ہر شے سکون سے ادا کریں گے، ڈرامے سکون سے دیکھیں گے، فلمیں سکون سے دیکھیں گے، کاروبار بڑے سکون سے کریں گے، مگر نمازوں میں ٹکرے ماریں گے۔ نمازیں جو پڑھیں گے ان کا یہ حال ہوگا، اور جو ضائع کریں گے ان کا حل کیا ہے؟ کہا نمازوں کو فوت کریں گے، میری امت پہ وقت آنے والا ہے کہ صحابہ کا حال یہ تھا کہ وہ فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازیں بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور ایک صحابی کو روتے ہوئے حضور نے دیکھا، دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ امام الانبیاء نے فرمایا آقا آپ فرماتے ہیں کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا، کہ یہاں عمل ہونا ہے وہاں جزا ملنی ہے۔ رسول اللہ میں نے سوچا اس کا مطلب جنت میں نماز نہیں ہوگی، تو روتا اس لیے ہوں کہ جنت میں نماز کے بغیر، سجدوں کے بغیر میرے آقا میرا دل کیسے لگے گا، رو اس لیے رہا ہوں، سجدوں کے بغیر، نمازوں کے بغیر جنت میں دل کیسے لگے؟ نہ حوروں کی طلب، نہ غلمان کی طلب، نہ محلات پہ نظر، نہ نعمتوں پہ نظر، کہاں سجدوں کے بغیر آقا جنت میں دل کیسے لگے گا؟ ان کی نمازوں کا حال یہ تھا، ان کی طلب یہ تھی۔ حضور کے ایک صحابی اپنے گھنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں ہے کہ باغ اتنا گھنا تھا اگر اس کے اندر پرندہ داخل ہوتا تو نکل نہیں سکتا تھا، اتنے گھنے درخت، پھلدار بوٹے، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ چڑیا گھس آئی، ان کی توجہ تھی اللہ کی طرف، لذت اٹھا رہے تھے تلاوت قرآن سے۔ جب چڑیا پھنس گئی درختوں کے اندر تو اس نے شور مچایا، تو ان کی توجہ چڑیا کی طرف چلی گئی، چڑیا کی طرف چلی گئی، جلدی نماز ختم کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی آقا میں وہ سارا باغ جس کی وجہ سے توجہ رب سے ہٹ گئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہوں، کہ یہ باغ یہ میری لذت چھین رہا ہے، عبادت کی لذت چھین رہا ہے، یہ سجدوں کی لذت چھین رہا ہے، یہ توجہ اللہ ہٹا رہا ہے میرے آقا، میں یہ سارا باغ خیرات کرتا ہوں۔ صرف یہی واقعہ ہے کہ انہوں نے پورا باغ اس چڑیا کے شور کرنے کی وجہ سے کہ عبادت میں خلل پیدا ہوا اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا تھا۔ اب یہ حضور ان سے نہیں فرما رہے، سامنے وہ تھے، مگر بات ہم سے ہو رہی تھی کہ میری امت پہ وقت آنے والا ہے جب ان کی نمازیں قضا ہوں گی، پرواہ نہیں کریں گے۔ نمبر 2 ادا الامانت، ایک وقت آئے گا لوگوں کے پاس امانتیں رکھی جائیں گی، وہ انہیں ضائع کریں گے،
اور یہ نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھ لیجئے، ایک چپڑاسی سے لے کر ہمارے صدر تک، الا ماشاءاللہ میجارٹی کا حال یہ ہے جس کے پاس امانت رکھو وہ اسے ضائع کر دیتا۔ کلرک دفتروں کے دیکھیے، بعض ایسے پیشانی پہ سجدوں کے داغ بھی ہیں، گنی گنی داڑیاں بھی ہیں، مگر دفتر کی پینسلیں گھر میں ان کے بچے استعمال کرتے ہیں، دفتر کی انک، دفتر کی روشنائی بچے گھر میں استعمال کرتے ہیں، دفتر کے کاغذ بچے گھر میں استعمال کرتے ہیں، حج بھی کر رکھے ہیں۔ امانت عوام کی ہے اور ذاتی طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا امانتیں رکھی جائیں گی، لوگ ضائع کر دیں گے، اور یہ اسمبلیوں میں بیٹھنے والے حرام خور جنہیں گرانٹیں ملتی ہیں عوام کے لیے کہ جن کے بچے غریب پڑھ نہیں سکتے انہیں تعلیم دی جائے، جہاں گلیاں کچی ہیں وہاں پکی کی جائیں، جہاں لوگ پریشان ہیں ان کی مدد کی جائے، گرانٹیں لیتے ہیں اور اسے اس طرح کھاتے ہیں جیسے باپ کی وراثت۔ یہ امانتیں ہیں عوام کی اور انہیں ضائع کر رہے ہیں۔ نمبر 3 اکل الربا، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اکل الربا، اور امام الانبیاء نے فرمایا میری امت میں وقت آئے گا لوگ سود کھائیں گے، سود کھائیں گے، کاروبار میں مختلف نام بدل کر سود کھائیں گے۔ بینکوں کا نظام دیکھ لیں، پورے بینکنگ کا نظام ورلڈ بینک اور IMF کے قرضوں پہ چل رہا ہے، سودی قرضوں پہ چل رہا ہے، پورے ملک پر، فرمایا پوری امت پر ایک سودی نظام مسلط ہوگا اور اکثریت سود کھائے گی۔ نمبر 4 واستحل الکذب، امام الانبیاء نے فرمایا اور لوگ جھوٹ کو جائز سمجھ کے بولیں گے، جھوٹ بولیں گے مگر سمجھیں گے جائز ہے۔ آج موبائل نے جتنا ہمیں جھوٹا کر دیا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ فون آتا ہے ہم کہیں اور ہوتے ہیں، بتاتے کچھ اور ہیں، تو یہ حضور خبریں دے رہے ایک وقت آئے گا اور اس کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا، اس کی طرف دھیان ہی نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ جھوٹ کو جائز سمجھا جائے گا، یعنی جھوٹ بول کے پریشانی نہیں ہوگی طبیعتوں پر کہ میں نے حرام کام کیا، میں نے لعنت کمائی، بولیں گے جھوٹ اور مطمئن ہوں گے چونکہ جائز سمجھتے، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ نمبر 5 واستخفوا بالدماء، نقشہ کہہ دیا حضور، میری امت پہ وقت آنے والا ہے جب میری امت کا خون پانی سے سستا ہوگا، خون بہاتے ہوئے کسی کو خیال ہی نہیں ہوگا میں کیا کر رہا ہوں، خون بہانے کے عمل اور گناہ کو بہت چھوٹا سمجھیں گے، جیسے چیونٹی مار دی ویسے بندے مارے جائیں گے، اور آج دیکھ لے جو کچھ ہو رہا ہے۔ 500 روپے کے لیے بندہ بندے کا خون کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے جس پرس پہ اس کی نظر تھی اس سے کچھ بھی نہ نکلے، جس بیگ کی خاطر بندہ مارا گیا اس سے کچھ بھی نہ نکلے۔ قرآن پاک میں ہے جس نے کوئی بندہ قتل کیا، ایک بندہ مارنے والا، وہ سمجھے اس نے پوری انسانیت قتل کر دی ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ مگر امام الانبیاء نے فرمایا کہ اتنا بڑا جرم میری امت میں ایسے عام ہوگا کہ بندہ مارنا تو کوئی ان کے لیے کام ہی نہیں ہوگا، خون کرنا ان کے لیے بہت چھوٹی بات ہوگی۔ مختصر کر رہا ہوں اور بہت سی باتیں ریلیٹڈ میں چھوڑ رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا واستعلوا البناء، اور لوگ اونچے اونچے مکان بنائیں گے، میری امت پہ وقت آئے گا مکان اونچے بنائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ 11-12 فٹ سے جب بندہ مکان اونچا کرتا ہے تو اللہ آواز دیتا ہے وہ تکبر کرنے والے کتنا اونچا آئے گا، کتنا اونچا آنا چاہتا ہے،
تو عمارت دیکھتا ہے کتنی اونچی جا رہی ہے، نظر کر تو کتنا نیچے جائے گا۔ قبر بھول گیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا لوگ قبر بھول جائیں گے، عمارتیں بلند ہونے لگیں گی۔ نمبر 7، وباء الدین بالدنیا، لوگ دین بیچ کر دنیا کمائیں گے، دین کے سودے ہوں گے، ایمان کے سودے ہوں گے، اور سودا ایمان کا کر کے لوگ دنیا کمائیں گے۔ ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، ایمان عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوگا، دنیا پہلے نمبر پہ آ جائے گی۔ اور آج دیکھ لیجئے صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ جنگ ہو رہی ہے، انہیں ایمان کی قیمت کی قدر اور معرفت، جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم سر کاٹ کے بالوں سے پکڑا حضور کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں، پاؤں مقدس میں۔ امام الانبیاء فرماتے عمر کس کا سر ہے؟ آقا تیری زلفوں کی قسم سگے ماموں کا سر کاٹ لایا ہوں۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، ابو عبیدہ ابن الجراح آتے ہیں، اسی طرح سر کاٹا حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابو عبیدہ کس کا سر ہے؟ آقا تیرے جوڑوں کی قسم سگے باپ کا سر کاٹ لایا ہوں۔ ایک جوان آتا ہے، ہاتھ میں سر کٹا ہے، پاؤں پہ رکھتا ہے، آقا فرماتے ہیں میرے جوان کس کا سر ہے؟ آقا سگے بھائی کا سر کاٹ لایا ہوں۔ امام الانبیاء فرماتے عمر ابو عبیدہ وہ جوان سر کاٹتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے تھے؟ یہ ماموں تھا، یہ باپ تھا، یہ بھائی تھا، ہاتھ نہیں کانپے تھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی آقا باپ بھائی اور ماموں سمجھتے تو ہاتھ کانپتے، ہم نے تو سے دیکھا ہے جو تیرا نہیں وہ ہمارا لگتا کیا ہے؟ جس کا تعلق آپ سے نہیں غلامی کا وہ ہمارا لگتا کیا ہے؟ امام الانبیاء اور عرض کی آقا سارے رشتے آپ کے سبب سے ہیں، اگر آپ ہی سے تعلق نہ رہا ہمارا لگتا کیا ہے؟ آج ہم برادریاں پال رہے ہیں، مسلک جائے بھاڑ میں، عقیدہ جائے بھاڑ میں، ایمان جائے بھاڑ میں، برادریاں پالی جا رہی ہیں، محلے داری چلائی جا رہی ہے کہ میرے محلے میں بد مذہب ہے، اس نے جی مجھے دعوت دی ہے، میں نے جانا ہے۔ ایمان بچانے کی فکر نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں باء الدین بالدنیا، وقت آئے گا میری امت پر لوگ دنیا داری رکھنے کے لیے دین کا سودا کریں گے، اور آج یہ ہو رہا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا 8ویں چیز وَتَقَطَّعَتِ الْأَرْحَامُ، قطع رحمی ہوگی۔ کیا مطلب؟ رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، غیروں سے اچھا سلوک ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے خون کے رشتوں میں کشش نہیں رہی، بھائی بھائی کا دشمن، ایک ہی برادری کے لوگ الگ رہے، ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے ایک دسترخوان پہ اکٹھے نہیں ہوتے، دلوں میں نفرتیں بری ہے، قدورتیں بری ہے، دشمنیاں بری ہے، بغض بھرا ہے، بھائی بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا بھائی اچھا ہوتا ہے یا دوست؟ بڑی خوبصورت بات کی، کہنے لگے بھائی اچھا ہوتا ہے یا دوست؟ ہنس کے فرمانے لگے، فرمایا بھائی اچھا ہوتا ہے اگر دوست ہو۔ بھائی اچھا ہوتا ہے اگر دوست ہو، لیکن ہو بھائی اور دشمن ہو تو وہ غیر دشمن سے بھی برا ہے، کہ جو دشمن ہے مگر غیر، یہ بھائی ہو کے دشمن ہے، تو فرمایا بھائی اچھا ہے اگر دوست ہو۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا قطع رحمی ہوگی، رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی۔ نمبر 9 وَيَكُونُ الْحُكْمُ ضُعْفًا، نقشہ کھینچا حضور نے، میری امت پہ وقت آنے والا ہے جب عدالتوں میں انصاف کمزور ہو جائے گا، انصاف کمزور ہوگا۔ دیکھ لیں عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو رشوت دے، جو حرام خوری کرے، جو گناہ کرے اسے انصاف ملتا ہے، اور جس کا حق ہے اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ انصاف کمزور ہو جائے گا۔ یہ سوچتے جائیں یہ سارا کچھ ہونا ہے، یہ ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا نمبر 10
والکذب صدقاً، اس حد تک ذہن بدلے گے اور دین سے دوری ہوگی کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھیں گے. ہوگا جھوٹ، اسے سچ جانا جائے گا کہ یہ سچ ہے. نمبر 11 والحریر لباسن، والحریر لباسن، اور ریشم مرد بھی پہننے لگ جائیں گے جن کے لیے حرام ہوگا. ریشمی لباس پہنیں گے مرد، بھڑکیلے لباس پہنیں گے جیسے عورتیں پہنتی ہیں. نمبر 12 وظہر الجور، اور ظلم و ستم عام ہوگا. بھائی بھائی پہ ظلم کرے گا، مسلمان مسلمان پہ ظلم کرے گا، برادری برادری پہ ظلم کرے گی، ظلم پورے معاشرے میں عام ہوگا. نمبر 13 وکثرت الطلاق، اور میری امت کے کلمہ پڑھنے والے ان میں طلاق کی کثرت ہوگی. گھر گھر طلاقیں واقع ہوں گی، چھوٹی چھوٹی بات پر طلاق دی جائے گی، چھوٹے چھوٹے جھگڑے پر بیویاں خامدوں سے طلاق کے مطالبے کریں گی. دیکھ لیں بے شمار لوگ ہیں، چونکہ ہم سے تو لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، بے شمار لوگ جو طلاقیں دے چکے ہیں، حرام کر چکے ہیں، مگر مجبوراً پھر گھر میں بسائے بیٹھے ہیں اور گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں. برکت کہاں سے آئے؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ لعنتیں نہ اتر رہی ہوں، نحوستیں نہ اتر رہی ہوں. طلاق عام ہوگی. اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ شرعی عذر کے بغیر خامد سے طلاق کا مطالبہ کرے فالجنت علیہا حرام، اس پہ اللہ نے جنت حرام کر دی. آج چھوٹی چھوٹی بات پر عورتیں طلاق کے مطالبے کرتی ہیں. توجہ طلب بات، کیوں؟ اس کا سبب یہ ہم نے بیٹیوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے انہیں دنیا کی تعلیم دی، دین مصطفیٰ نہیں پڑھایا. ہم نے ان کے لباس سے ان کے بدن تو سجا دیے، چوڑیوں سے ہاتھ سجا دی، زیورات سے ان کے چہرے سجا دیے، مگر ہم نے خوف خدا سے ان کا دل نہیں سجایا، شرم و حیا سے ان کی آنکھیں نہیں سجائیں، ان میں غیرت پیدا نہیں کی، دینی شعور اجاگر نہیں کیا. اور مائیں جب بھیجتی ہے دلہن بنا کے، کہتی ہیں وہاں افسر بن کے رہنا، نیچے نہ لگ جانا پہلے دن، ساس اگر ایک کہے تو بدلے میں 10 سنانا. مائیں یہ کہہ کے بھیجتی. کتنی مائیں ہیں جو بیٹیوں کو نصیحت کرتی ہیں، بیٹی پہلے میں تیری ماں تھی اب وہ ماں ہے، پہلے تیرا باپ یہ تھا اب وہ بھی تیرا باپ. وہ اگر 10 بھی کہے تو چپ کر جانا کہ رسول کا یہی قانون ہے اور آقا یہی تعلیم دیتے ہیں. کتنی مائیں ہیں. عرب کی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو جو نصیحت کی تھی رخصتی کے وقت، اگر صرف وہ پلے باندھ لی جائے تو اللہ کی عزت کی قسم گھر جنت بن جائیں. اس نے کہا میری بیٹی تو پرائے دیش جا رہی ہے، پرائے گھر جا رہی ہے، تو پہلی بار جا رہی ہے، اب تیری زندگی کا وہ جیون ساتھی ہے، صرف ایک نصیحت ہے کہ زندگی بھر خامد کے آگے زمین بن کے رہنا، وہ زندگی بھر تیرا آسمان بن کے رہے گا. کیا مطلب؟ جہاں جاؤ گی اپنے سر کو کبھی ننگا نہیں سمجھو گی، وہ تیرے سر پہ چھاؤں کرے گا. جس طرح زمین کا کوئی خطہ آسمان سے خالی نہیں، اسی طرح تیرا سر خامد کی شفقت اور محبت سے خالی نہیں ہوگا. کہ زندگی بھر اس کے لیے زمین بن کے رہنا، وہ تیرا آسمان بن جائے گا. سیدنا عثمان غنی نے جب شادی کی نا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے شادی کی تو دلہن آئی گھر میں، آپ اس کے کمرے میں گئے، وہ وہاں بیٹھی تھی چارپائی پہ، ایک سائیڈ پہ اس کی چارپائی لگی تھی، دوسری سائیڈ پہ آپ کی چارپائی لگی تھی، اس دیوار کے ساتھ وہ اس دیوار کے ساتھ بیٹھی تھی. دلہن حضرت عثمان غنی آئے، السلام علیکم کہا، اس نے جواب دیا، آپ اپنی چارپائی پہ آ کے بیٹھے. دلہن اپنی چارپائی پہ ہے. مسکرا کر فرمانے لگے کہ آپ آئیں گی میری طرف یا میں آؤں آپ کی طرف؟ یہ دین کوئی ہوا نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بنا دیا، اس کی یہ تعلیمات بھی ہے اور حسن دیکھیے. فرمانے لگے آپ آئیں گی میری طرف یا میں آؤں؟ میاں بیوی ہیں،
دلہن ہے پہلے دن کی دلہن, آپ آئیں گی یا میں آؤں؟ اب وہ کوئی سمجھدار ماں کی بیٹی تھی جس نے تربیت اچھی اور حضور کا زمانہ پایا تھا. پتہ ہے اس نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگی جب اتنا لمبا سفر میں نے آپ کے لیے طے کیا تو اگلا تو کوئی سفر ہی نہیں بنتا. کہا یہ بھی میں ہی طے کرتی ہوں. ان جملوں پہ غور کریں. کہا ماں چھوڑی, باپ چھوڑا, بھائی چھوڑے. حضرت عثمان سے عرض کرنے لگی اتنا لمبا سفر آپ کے لیے کیا, اب آگے تو کوئی سفر ہی نہیں بنتا, یہ بھی میں ہی طے کرتی ہوں. اللہ اکبر. تو یہ مائیں سمجھاتی ہیں بچوں کو, ان کی تربیت کرتی ہے. اور یہاں یہ ہو کہ ایک سنائے تو بدلے میں 10 کہنا, وہاں کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی پریشانی بنی, بچیاں گھر اجاڑ کے گھر بیٹھ جاتی ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا وَكَثُرَتِ الطلاق, امت پہ وقت آنے والا ہے جب طلاق کی کثرت ہوگی. اور نمبر 14 امام الانبیاء نے فرمایا وَمَوْتُ الْفُجَاءَةِ, آقا نے فرمایا اور اچانک لوگوں کی موت واقع ہوگی. آپ کہیں گے ابھی تو میرے پاس تھا, مر کیسے گیا؟ ابھی مل کے آیا ہوں, مر کیسے گیا؟ ابھی تو شاپنگ کر رہا تھا, مر کیسے گیا؟ امام الانبیاء نے فرمایا موت اچانک آئے گی میری امت. اور دیکھ لیجئے اچانک حادثے ہو رہے ہیں, گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک کی شکل میں اور کی صورتیں بن رہی ہیں, اچانک لوگ دنیا سے اٹھ رہے ہیں. یہ خبر حضور نے دی. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ میں ایک حکیم بھیجا تھا ایک بادشاہ نے تحفے کے طور پر, وہ 6 مہینے تک رہا, اس کے پاس کوئی مریض نہیں گیا. اور عرض کی آقا شاید آپ نے منع کر دیا کہ میرے پاس, فرمایا نہیں منع نہیں کیا. آقا مریض کوئی نہیں آیا 6 مہینوں. فرمایا یہ بیمار ہو تو آئے نا, یہ میرے غلام ہے, یہ بیماری نہیں ہوتی. آقا وہ کیسے؟ فرمایا جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے, اور بھوک ہوتی ہے اور ہاتھ روک لیتے ہیں. اس نے کہا جس قوم کی یہ حالت ہو اس کو کبھی ڈاکٹر کا منہ دیکھنا نہیں پڑتا. یہ صورتحال. تو وہ دور تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک موتیں واقع ہیں. تو اس دور کی خبریں دی حضور نے, اچانک لوگ مریں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا, اچانک اٹھ جائیں گے. 15 وَأْتُمِنَ الْخَائِنُ, وَأْتُمِنَ الْخَائِنُ, اور یہ شیطان ملک جو ہے, میں نے پڑھا تو فوراً توجہ گئی. اور یہ حرام خور وزیر اور MNA MPA جو جتنا بڑا ہے اتنا بڑا حرام خور. امام الانبیاء فرماتے ہیں وَأْتُمِنَ الْخَائِنُ, کہ ہوں گے بدبخت خیانت کرنے والے, اور لوگ انہیں کہیں گے یہ تو امانت دار ہے. صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, جو پیپل پارٹی کا ہے نا, جس نے ووٹ دیے پیپل پارٹی کے نمائندے کو, پیپل پارٹی کے نمائندے جتنے بھی حرام خور ہو جائیں, جو اس پارٹی کا ہے وہ کہے گا نہیں سارے فرشتے جی, لوگ جھوٹ کہتے ہیں. جو جس پارٹی کا ہے, حرام خوروں کی کثرت ہے پارٹیوں میں, مگر اس کے باوجود ہے خیانت کرنے والے, خیانت کار ہے, مگر ہم کہتے ہیں نہیں تو وہ تو جی ٹھیک ہے امانت دار. یہ خبریں حضور نے دی ایسا ہوگا. اور نمبر 16 حضور نے فرمایا وَخُوِّنَ الْأَمِينَ, اور جو امانت دار ہیں انہیں کہیں گے کہ یہ خائن ہیں. شریف لوگ انہیں کہیں گے یہ خیانت کر رہے ہیں. آپ دفتروں میں دیکھ لیں, کسی شریف بندے وہاں پنپنے نہیں دیتے. دفتر میں نیچے سے اوپر تک جہاں حرام خور بیٹھے ہیں, ایک شریف آدمی, امانت دار آدمی, اس کا ناک میں دم کر رکھا ہے, وہ ان میں پنپ نہیں رہا, اس کا جینا دو بر کر دیا انہوں نے, کیونکہ اوپر نیچے حرام خوروں کا تسلط. یہ صورتحال. وَخُوِّنَ الْأَمِينَ, فرمایا کہ امانت دار جو ہوں گے انہیں خائن کہا جائے گا, اور جو خیانت کرنے والے ہوں گے انہیں امانت دار سمجھا جائے گا. اب صورتحال بندوں کی یہ ہے. حضرت شاہ سراج الحق چشتی صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ انگریزی دور کی بات, انگریز کا دور تھا.
محکمہ مالیات میں آفیسر تھے، محکمہ مالیات، بہت شریف، تہجد گزار، نیک اور پرہیزگار آفیسر، جو حرام خور تھے اوپر سے نیچے تک۔ انہوں نے تہمت لگا دی انہوں نے مال کھایا ہے، گڑبڑ کی ہے، مال میں حرام خوری کی ہے۔ انگریز کی عدالت میں کیس چلا گیا اور انہیں بلا لیا انگریز نے، عدالت لگی ہے جج کی، انگریز جج بیٹھا تھا، اس نے بلایا، وہ کہنے لگا سراج الحق تم پہ حرام خوری کی تہمت کہ تم نے مال میں گڑبڑ کی ہے اور حرام مال کھایا تم نے۔ ہنس پڑے، انگریز کو فرمانے لگے، عدالت بری تھی، جنہوں نے تہمت لگائی تھی وہ بھی کھڑے تھے، فرمانے لگے اپنی صفائی میں دوں یا میری صفائی میری گھوڑی دے؟ کیونکہ عدالت میں گھوڑی پہ گئے تھے نا، کاریں تو تھی نہیں، کہ اپنی صفائی میں پیش کروں یا میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ زندگی بھر جج نے ایسی بات نہیں سنی تھی، انگریز تھا نا، اسے کیا خبر تھی سامنے مصطفیٰ کا فقیر کھڑا ہے، یہ صرف افسر نہیں، اس کے دل کی دھڑکنوں میں رسول رہتا ہے، اس کی پیشانی تہجد کی لذت پاتی ہے، اس کی گردن میں غلامی رسول کا بچہ ہے، اور اس کے رابطے ہیں گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ۔ آج تک ایسا کیس نہیں آیا، بندے آتے تھے صفائی کے لیے، کہا اپنی صفائی میں پیش کروں یہ میری صفائی میری گھوڑی پیش کرے؟ حیران ہو گیا، کہنے لگا آج گھوڑی سے ہی صفائی سن لیتے ہیں، آج میں یہ منظر تکنا چاہتا ہوں جانور کیسے صفائی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری گھوڑی عدالت میں لاؤ، عدالت میں آ گئی، آپ نے اسے کہا، فرمایا جج یہاں سے کسی بندے کو بھیج کہ کسی مالک کی اجازت کے بغیر اس کا چارہ کاٹ لائے، باہر زمینیں ہیں نا، گھاس اگی ہے، چارہ ہے، کسی کو بھیج مالک سے اجازت نہ لے چارہ کاٹ لائے۔ وہ چارہ کاٹ لایا، گچھڑی اٹھائی، جج نے کہا اب کیا کرے؟ کہا میری گھوڑی کے آگے ڈالو، چارہ گھوڑی کے آگے ڈالا، گھوڑی نے منہ پھیر دیا، جلال میں آگے سراج الدین چشتی صابری فرمانے لگے بدبخت، اور جس کی گھوڑی حرام نہیں کھاتی مالک کیسے کھا سکتا ہے؟ رب کی عزت کی قسم تاریخ میں ہے، جج کرسی پہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آپ فیصلہ بعد میں کریں گے، پہلے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جس نے یہ امانت سکھائی ہے۔ اور کبھی کردار یہ تھا تمہارے جانور بھی حرام نہیں کھاتے تھے، اور آج انسان کا خون پی رہا ہے، آگ لگی ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، سوچئے۔ اور اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، آپ حیران ہوں گے، ایک بزرگ تفسیروں میں ذکر ہے، وہ قرآن لکھتے تھے، اس وقت یہ نہیں تھا، پریس کا سلسلہ نہیں تھا، مشینیں نہیں تھی، ہاتھوں سے قرآن لکھا جاتا تھا، وہ قرآن لکھتے تھے، وہ کہتے قسم کھا کے فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں 1 سال میں پورا قرآن لکھتا تھا، اور 60 سالوں میں میں نے 60 قرآن ہاتھوں سے لکھے ہیں۔ لکھتا تھا نا، قلم دوات ہوتی تھی، لکڑ کی قلم، وہ کانے والی، اس سے نہ میں لکھتا تھا، تو کہتے ہیں کہ جب میں لکھتا تو مکھی آ کے بیٹھ جاتی تھی، وہ سیاہی چوستی ہے نا مکھی، سیاہی کے اثرات ہوتے ہیں لفظوں پر، تو مکھیاں چوس لیتی ہیں۔ کہتے ایک آیت ہے قرآن کی، وہ پہلے سنیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تقربوا مال الیتیم، اس آیت میں حکم ہے لوگوں یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم 60 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں، پورا قرآن لکھتا ہوں، ہر لفظ پہ آ کے مکھی بیٹھتی ہے، لیکن 60 سال میں یہ آیت 60 بار لکھی ہے، لا تقربوا مال الیتیم، تو اس آیت کے کسی لفظ پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے۔ تصور کریں، جس آیت میں ذکر تھا یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، کہتے 60 سال سے دیکھ رہا ہوں
ان لفظوں پہ کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی. آج ہم مکھیوں سے بھی بدتر ہو گئے, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. انجام غلامی کیا کہیے, بربادی سی بربادی ہے. جو درس ہے بتا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرقع یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی. اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. امام الانبیاء کے غلاموں میں غالباً 16ویں علامت تک پہنچا ہوں, 16ویں علامت تک, اور یہ 72 علامتیں ہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعے پر اسی عنوان سے پھر گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو حضور صلی والسلام کی سچی غلامی عطا کرے, معاشرہ کی خرابیاں دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.